اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھنا میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میری نہ شکری نہ کرنا، میرا شکر ادا کرنا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہو تو ہمیں اللہ کا ذکر دنیا میں کرنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کے سامنے اللہ کا ذکر کریں، مجلس کسی میں بیٹھیں تو اللہ کا ذکر ہو، اللہ کو یاد کرنا، اپنی باتوں میں ہم اللہ کو لے کر آئیں۔ اوکے جی، گاڑی تو آپ کی بڑی اچھی ہے، کبھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، بچے آپ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ نے عطا فرمائے، آپ کا گھر، آپ کو اللہ نے گھر عطا فرما دی، اللہ نے عطا فرمایا۔ تو ہم سے جب بھی کوئی کسی بارے میں پوچھے گا یا بات کرے گا کہ یہ فلاں فلاں چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو ہم کہیں گے اللہ نے دی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، بندو جو نعمتیں بھی تمہارے پاس ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، یہ اس مالک کا کرم ہو گیا۔ ہمارے پاس سب سے جو قیمتی نعمت ہے اللہ کی، وہ ایمان کی اور یقین کی دولت ہے۔ ہر مسلمان کے پاس ایمان اور یقین کی دولت موجود ہے، لیکن وہ اپنے اس خزانے سے بے خبر ہے، اسے پتہ نہیں کہ کتنا بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا، کتنا بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا۔ جیسے ہمارے ملک میں خزانے نکلے نا تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کس طرح کٹیے، اب ان کو استعمال کیسے کریں، تو پھر وہ باہر کی کمپنیوں سے رابطہ کرتے ہیں، جی آئیں ہمارے ساتھ آ کے بات کریں، یہ خزانہ نکل آیا ہے، ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، چلو آپ کو بھی اس میں ہم فائدہ اٹھانے دیں گے۔ تو جن کو خبر ہے خزانوں کی، وہ تو بلینک چیک لے کے آ جاتے ہیں کہ لو جی فل کریں، یہ سب چیز ہمیں دے دیں۔ تو جو نادان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لے لو، تو یہ سنوے دے دو۔ تبھی تو ہمارے ملک کی املاک لوگوں نے بیوقوفی میں بیچ ڈالی، کہا بیچو، سب کچھ بیچ دو، بیچتے جاؤ، قدر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، چند پیسوں پہ سودا کر دیتے ہیں۔ اب جن کے پاس ایمان کی دولت تو ہے لیکن وہ اس سے بے خبر ہیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، ان کو لالچ دیں آپ جرمنی کے ویزے کا کہ تم ادھر آ جاؤ، کاروبار بھی دیں گے، شادیاں بھی کرائیں گے، مال منال بھی ہوگا، بس تم مرزئی اپنے آپ کو شو کرو یہاں پہ کہ ہم مرزئی ہیں، پیپر سائن کر دو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کروا لو، جنہیں مرضی پیپر سائن کرا لو، جھوٹی گواہی جتنی مرضی دلوا لو۔ جھوٹی گواہی دینا مطلب چھوٹا بہت سنگین جرم ہے، عدالتوں کے بعد جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، جیسا کیس مقدمہ ویسے اس کے گواہ اور ویسے ان کے پیسے۔ وہ بھی مسلمان ہیں لیکن ایمان کی دولت سے ناواقف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت ہاتھ لگ گئی۔ اللہ کا اقرار کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، آخرت پر ایمان لانا، یہ ایمان، یہ اقرار آدمی کو جنت میں لے کے جاتا ہے، اللہ کا مہمان بنا دے گا یہ اقرار ہمیں۔ اور جن کے پاس یہ نہیں ہے، دنیا ساری ان کے پاس ہے، تو قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر پہ ان کی موت ہو گئی، ساری دنیا کو سونے سے بھر کے بھی اپنے فدیے میں اللہ کو پیش کریں، قبول نہیں ہوگا، جان نہیں چھٹنے والی، عذاب علیم سے جان نہیں چھٹے گی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک ہم وقود النار۔ جو لوگ کفر کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کے مال، ان کی اولادیں بالکل کسی کام کی نہیں ہیں، کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اگر کافروں کی اولاد میں کوئی اہل ایمان بھی پیدا ہو جائے تب بھی اس کا ایمان لانا اپنے باپ کو، کافر باپ کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے دادا پردادا ہیں، اپنے باپ کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں میں، چچاؤں میں جن لوگوں نے کلمہ نہ پڑھا، کفر پہ مر گئے، ہمارے نبی ان کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ اتنے بڑے رتبے کا
نبی اپنے چاچاؤں کو نہیں بچا سکے گا، اپنے عزیز رشتہ دار جو کفر پہ مر گئے ہمارے نبی نہیں بچا سکیں گے انہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اہل ایمان کے ان کی اولادیں کام آئیں گی، اہل کفار کے ان کی اولادیں کام نہیں آئیں گی، ان کے مال کام نہیں آئیں گے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کفر پہ مرا ہے، قرآن کہتا ہے اس کی اولاد، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، ختم ہوگا۔ اہل ایمان ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی۔ بیٹا حافظ ہوگا تو شفاعت کرے گا، بیٹا عالم ہوگا تو شفاعت کرے گا، بیٹا نیک ہوگا تو اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ بیٹا کام آیا نا۔ بیٹیوں کی دینی تربیت کر دی، حضور فرماتے تھے 3 بیٹیوں کی دینی تربیت کی کسی نے، صرف پالنا پوسنا ہی نہیں ہے، بچیوں کی تربیت کا حکم ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، من کان لہ 3 بنات، 3 بیٹیاں ہوں، فآواہن فأدبہن وعلمہن، انہیں تہذیب سکھائے، ادب سکھائے، دینی تعلیم ان کو سکھائے، وقت پہ ان کی شادیاں کر دے، قد وجبت لہ الجنت البتہ، اس کے لیے پکی ہے جنت، اس کے لیے ہے۔ صرف پال پوس کے بڑا کر دینا ہی کافی نہیں ہے کہ جی بچیوں کو پال پوس کے بڑا کیا، وہ جہاں مرضی جس مرضی روش کا شکار ہو جائیں، پرواہ نہ کی۔ کالج میں پڑھتی ہیں، خیر خبر ہی نہ لی، لاہور یونیورسٹی بھیج دیا، خیر خبر ہی نہ لی، بس جی پڑھ رہی ہیں، خیر خبر ہی کوئی نہیں۔ پورے ہاتھ جتنے موبائل ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیے تو آپ لوگ کیسے خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ شر کا سر چشمہ ہے موبائل، وہ دے دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت نیک ہے، بہت نیک ہے۔ ہمارے علم میں ایسی اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے کہ جن کی نماز نہ چھوٹتی ہو، لیکن جب وہ اتنا بڑا موبائل ان کے ہاتھ میں آیا اور اس میں ان کی مصروفیت ہوئی تو بہک گئیں، پھر پتہ نہیں کہاں نکل گئیں۔ پھر یہ اپنے ماں باپ کا منہ کالا کرواتی ہیں، بچے بھی اپنے ماں باپ کا پھر منہ کالا کرواتے ہیں کہ ہاتھوں میں یہ چیز دے دی۔ پھر بچوں سے گلہ کرنا کہ وہ پڑھتا نہیں، اس کا دماغ تیز نہیں، کوئی وظیفہ دیں، کوئی دم کریں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی دم نہیں۔ اللہ نے امت محمد میں جن کو پیدا کیا ہے چن کے پیدا کیا ہے، چن کے۔ آپ نے 2 درجن مالٹے فروٹ کنوں خریدنے ہوتے ہیں، چن کے ڈالتے ہیں، یا کوئی داغی نہ چلا جائے، یا کوئی داغی نہ چلا جائے۔ اللہ نے داغی انسان پیدا ہی نہیں کیے اس امت میں، داغی نہیں پیدا کیے، داغی پچھلی امتوں میں تھے کہ وہ ہوا چلی اور سارے ہی اڑ گئے، داغی تھے سارے۔ چیخ آئی فرشتے کی اور سب کے کلیجے پھٹ گئے، داغی تھے۔ فرعون اور اس کی لشکر کو پانیوں میں بہا دیا، نکمے داغی انسان تھے۔ بعدا لعاد قوم ہود بعدا لثمود بعدا لمدین کما بعد الثمود، سب ایسے تھے۔ اس کے لیے تو اجتباء کیا اللہ نے، انسانیت کو سب کو سامنے رکھ کے اجتباء چن کے ڈالا، اور یہ کہا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، میں نے تمہارا اجتباء کیا ہے، میں نے تمہیں چھانٹا ہے، چنا ہے، کوئی بھی استعداد میں کمزور نہیں ہے، بہت طاقتور ہو تم سب، بہت باصلاحیت ہو، ابراہیم کے ملت پہ چلنے والے ہو۔ دیکھیں نا حضرت ابراہیم کے جو فالورز ہیں وہ کوئی کمزور ہوں گے، کیونکہ ابراہیم خود بہت سٹرونگ آدمی تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، حضرت ابراہیم پر زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں اللہ نے ڈالیں سب میں ون کر گئے۔ ان کے سامنے آزمائش کیا چیز تھی؟ کپڑے اتروا دیے کافروں نے، نمرود نے، اس پہ ایگری تھے، ٹھیک ہے، آگ میں ڈال دیا تو اس پہ تیار ہے، بچے کے گلے پہ چھری چلاؤ تو وہ بھی چلا دی، اب بیوی بچے کو صحراؤں میں چھوڑاؤ، پہاڑوں میں چھوڑا، وہ بھی چھوڑ دیا۔ کوئی قربانی ایسی بچی نہ جو حضرت ابراہیم سے نہ لی گئی۔ اللہ کہتا ہے جتنے بھی امتحان ڈالے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم فَأَتَمَّهُنْ ہیں، ان تمام میں کامل نکلے، پاس ہو گئے اچھے نمبروں سے، اچھے نمبروں سے۔ اس کے صلے میں اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کا ان کو امام بنا دیا،
یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، مشرکین کہتے تھے ابراہیم ہمارے، فخر کے طور پہ کہ ہماری نسبت ان سے ہو جائے۔ تو اتنے بڑے نبی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ان اتبع ملت ابراہیم، میرے حبیب آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پہ چلیں۔ حضور یہ قربانیاں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ وہ کام کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کیے، کہ اللہ کو وہ سارے اعمال بڑے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں کہا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، اس پہ چلنے کا تمہیں کہا گیا کہ تم اس کے فالورز بنو۔ ہم اپنی فیس بک آئی ڈیز چیک کیا کریں نا، کس کس کو فالو کیا ہوا ہے ہم نے، کس کس کو لائک ہم دیتے ہیں۔ اپنے سٹیٹس کو ہم چیک کیا کریں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ تو سٹیٹس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ جی ہر آدمی نے سٹیٹس تو لگایا ہی ہوتا ہے نا اپنا۔ تو سٹیٹس کا مطلب حیثیت ہے، میں یہ ہوں۔ اگر کسی نے ننگی تصویریں لگائی ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا سٹیٹس ہے کہ میں اس بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ بے حیاؤں میں نام لکھا جائے گا، بے حیاؤں میں کھڑا کیا جائے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، دنیا میں بھی عذاب سے تڑپاؤں گا، آخرت میں تو عذاب ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ تو ہماری حیثیت بہت چھوٹی نہیں ہے، ہم بے خبر ہیں، ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، مسلمان کتنا قیمتی ہے ہمیں اس کی خبر نہیں، ہم خود کتنے قیمتی ہیں، اور ہمیں اللہ نے دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے؟ صرف اپنی اطاعت کے لیے کہ میرے بندو جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ یہود و نصارہ کتاب والے تھے، اہل کتاب ہیں، وہ یہودیوں کے پاس بڑا علم تھا، نصرانیوں کے پاس بھی بڑا علم تھا، لیکن ان کی گمراہی یہاں کھل کر آئی جب اللہ نے یہ کہا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس پہ بگڑ گئے وہ کہا جی ہم نے اپنا قبلہ نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے۔ تو بیت المقدس کو قبلہ اللہ نے بنایا، اس میں تقدس اور اس کی عظمت اللہ نے بتائی۔ اب اللہ کہہ رہے جو خانہ کعبہ ہے یہ ہے تقدس والا، اللہ نے اب تقدس اس میں رکھا ہے، بزرگی اس میں رکھی ہے، عبادت کا اجر و ثواب کا بڑھ جانا وہ اس میں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا۔ تو ایسے علم والوں پہ لعنت آئی، ایسے علم والوں پر لعنت آئی۔